السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، بات ہوں گے۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امرود کی کیئر کے بارے میں۔ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے آج کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اس کے بارے میں ساری جو احتیاطی تدابیر جان لیں تو پلیز ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا اینڈ تک، اور کوئی حصہ بھی اسکپ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں لوکیشن کی، تو ہم اس کے لیے سنی لوکیشن چوز کریں گے، ایسی جگہ جہاں سورج کی جو روشنی ہے اس پہ پڑتی رہے بھرپور، چاہے وہ گملے میں ہے چاہے زمین میں ہے، کیونکہ فروٹنگ کرنے کے لیے سورج کی روشنی جو ہے لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین کا انتخاب، زمین جو ہے آپ کوئی بھی کسی طرح کی زمین میں بھی اسے لگا سکتے ہیں، چاہے وہ سینڈی سائل ہے، چاہے لومی ہے، چاہے وہ سوگی سائل ہے، ہر طرح کی سائل میں امرود جو ہے بہت اچھی طرح سے چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گملہ لینا ہے تو گملے میں جو ہے ہم ایسی سائل لیں گے جس میں ہماری جڑیں جو ہیں بہت اچھی طرح پھیل سکیں۔ اس کے لیے اگر ہمارے پاس گارڈن سائل ہے تو ایک حصہ گارڈن سائل، ایک حصہ سینڈ لیں گے اور ایک حصہ کمپوسٹ لیں گے، اور اس میں ہم تھوڑی سی راکھ شامل کریں گے، لکڑی کی ہو اوپلوں کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہو گیا۔ اور اگر آپ کے پاس بالو مٹی ہے تو دو حصے بالو مٹی اور ایک حصہ کمپوسٹ جو ہے آپ نے شامل کرنی ہے، اس میں بھی آپ راکھ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر کیڑوں مکوڑوں کا جو اٹیک ہے اس کی جڑوں پہ بہت کم ہو جاتا ہے اگر آپ راکھ شامل کر لیتے ہیں۔ اب بات کر لیں اس کی واٹرنگ کی، تو واٹرنگ جو ہے آپ نے اپنے پلانٹ کے حساب سے کرنی ہے۔ کیسے؟ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو فروٹنگ اس کی تبھی قائم رہے گی اگر آپ پراپر طریقے سے پانی دیں گے، یعنی صبح آپ نے لازمی پانی دینا ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ گملے کی یا زمین کی مٹی بہت زیادہ خشک ہو گئی ہے تو آپ نے اسے سیکنڈ ٹائم بھی پانی دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے گملے کی مٹی چیک کر لینی ہے۔ اور اگر آپ ایک ٹائم بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہوگا، بھر کے بس دے دیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب بات کر لیں کہ ہم نے گملہ کتنے انچ کا لینا ہے۔ گملہ جو ہے ہم نے کم از کم جو ہے 20 انچ کا لینا ہے۔ عام طور پہ لوگ ڈرم میں بھی لگاتے ہیں، تو جب ہم ڈرم میں لگائیں گے تو ہم ظاہر ہے گملے جیسا اس میں ہوا کا سسٹم تو نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے پھر ہم کافی مقدار میں کافی زیادہ جو ہے ہولز کریں گے گملے کے چاروں طرف۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پلانٹ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی، روٹس جو ہے اچھی طرح سے پھیلیں گی اور ڈیولپ اچھی طرح سے ہوں گی، کیونکہ گملے میں ہماری جڑوں کو پھیلنے کا اتنا موقع نہیں ملے گا۔ اور کوشش کریں کہ گملہ جو ہے زیادہ چوڑا ہو۔ زمین میں یہ شیلو روٹڈ پلانٹ ہے، زمین میں تو یہ ہے کہ اس کی جڑوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس طرح مرضی یہ پھیل جائیں، نیچے نہیں پہنچ جائیں گی لیکن سائڈس پہ پھیلیں گی۔ تو گملے میں پھر یہ ہے کہ آپ ہولز کر دیں، اگر مٹی کا گملہ بھی ہے تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ ہولز کر لیں، یعنی ایک جو مٹی کا گملہ ہے اس میں 8-9 ہولز تو کر ہی سکتے ہیں، اور پلاسٹک کا گملہ اگر لیں گے تو زیادہ ہول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بات کر لی جائے اگر اس کے فرٹیلائزر کی، تو فرٹیلائزر یہ ہے کہ آپ نے اسے پوٹاشیم بیسڈ فرٹیلائزر دینا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ آرگینک پیسٹیسائڈ یا جو بھی آپ فرٹیلائزر دیں آرگینک وے میں دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پلانٹ کا جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس پہ بیماریوں کا اٹیک کم سے کم ہوگا، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا اگر ہم کیمیکل کھادیں استعمال کرتی ہیں تو ٹیسٹ پہ بھی فرق آ جاتا ہے پلانٹ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ہے اٹیکس جو ہیں بیماریوں کے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ صرف جو ہے پوٹاش یوز کرنا چاہیں کیمیکل طور پہ تو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گملے میں آپ تقریباً جو ہے 20-25 دن یا پھر ایک ماہ کے گیپ سے 1 چمچ جو ہے پوٹاش جو ہے پانی میں مکس کر کے، اور وہ بھی یعنی اگر آپ نے پہلے پانی دیا ہوا گملے میں، پہلے پانی دینا ہے گملے میں آپ نے، اور 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ پوٹاش جو ہے مکس کر کے تو آپ نے تنے سے ذرا ہٹا کے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہتر اگر یہی ہے کہ آپ وہ نہ یوز کریں، اس کی جگہ جو ہے آپ بنانا پیلز استعمال کر سکتے ہیں، خشک کر کے وہ بھی گملے کے رنگ کے جو ہے چاروں طرف تھوڑی سی کھدائی کر کے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فروٹ نہیں آ رہا تو آپ جو ہے زمین چاہے ہو چاہے گملہ ہو اس میں جو ہے اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھیں کہ زمین میں تو زیادہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور گملے میں اس سے کم ڈلے گا، کیا ڈلے گا؟ مچھلی کا ویسٹ ڈلے گا، اس سے جو ہے اس پہ فروٹنگ جو ہے بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے
زمین میں جو ہے ایک رنگ بنانا ہے، اس کے چاروں طرف تقریباً ایک جو ہے فٹ 1 فٹ جو ہے یا 1.5 فٹ جو ہے ہٹا کے، اور پھر آپ نے اسے نیچے کی طرف کھودنا ہے تقریباً آدھ سے لے کے 1 فٹ تک. اس میں آپ نے مچھلی کا ویسٹ بننا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یعنی اندازاً جو ہے 1-2 ہاتھ بھر کے جو ہے 2 مٹھی فل جو ہے آپ نے اس کی یعنی وہ جو رنگ بنایا آپ نے اس میں ڈالنا ہے. اگر آپ کے پاس گملہ ہے تو پھر اس کو مقدار کو ہم آدھا کر لیں گے، اور جو گملے کا رنگ ہے یعنی گملے کی نہ کہ پلانٹ کے تنے کے سے دور ہم نے جو ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ ڈال لینا ہے، اور پھر ہم نے اسے مٹی سے کور کر دینا ہے. اور یہ جو کرنا ہے آپ نے ویسٹ ڈالنا ہے فروری کے مہینے میں. دوسروں مہینوں میں کوشش کریں کہ آپ نہ ہی ڈالیں، کیونکہ برساتوں میں یہ ہوگا کہ پھر کوئی فنگس پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور فروری جو ہے بہترین وقت ہوتا ہے کہ پہلا ہم فروٹ جو ہے حاصل کر چکے ہوتے ہیں، سیکنڈ فروٹ کی تیاری ہوتی ہے، یا فرسٹ فروٹ کہہ لیں، پچھلا فروٹ ہم نے حاصل کر لیا ہوتا ہے. تو پھر نیکسٹ جو ہے تیار کرنے کے لیے آپ یہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کیلے کے چھلکے خشک کر کے وہ ڈال سکتے ہیں، اس کا لیکوڈ تیار کر کے وہ ڈال سکتے ہیں. اور اگر سرسوں کھلی ہے آپ کے پاس تو اس کا لیکوڈ بھی تیار کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور فروری کے مہینے میں اگر آپ جو ہے کاؤ ڈنگ دینا چاہیں فلی ڈیکمپوز تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں. ویسے جو ہے اسے پوٹاشیم پسند ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فروٹ جو ہے میٹھا ہوگا پوٹاشیم ڈالنے سے، یا پوٹاشیم بیسڈ کوئی بھی آرگینک فرٹیلائزر ڈالنے سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پودا ہے نا اس میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، تو اگر پوٹاشیم یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں بھی زمین میں یا مٹی میں تو وہ نہیں لے سکتا. تو اس کے لیے آپ بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ جو ہے ایپسم سالٹ جو ہے تقریباً ہر 25 دن کے گیپ سے جو ہے ضرور استعمال کریں گے زمین میں. تو آپ جو ہے اسے 2 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں 1 مہینے میں، اور اگر گملہ ہے تو اس میں آپ 1 چمچ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فروٹ جو ہے ایک تو رسدار اچھا ہوگا اور دوسرا میٹھا ہوگا. یہ ہو گیا. اور اگر بات کر لی جائے پیسٹ کی تو اس پہ جو ہے کیڑے آتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے سب سے بہترین حل کیا ہے کہ آپ جو ہے اس پہ اسپرے کریں بایو انزائم کا. اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سادہ پانی سے جو ہے تقریباً ہفتے میں اس کے 1 بار ضرور نہلانا ہے. جب آپ نہلائیں گے تو پودا بھی صاف ہو جائے گا، نیچے جڑوں میں پانی بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کم از کم جو ہے اگر سردیاں ہیں تو 2 ہفتوں میں 1 بار، اگر گرمیاں ہیں تو تقریباً آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار جو ہے اسے لازمی جو ہے نہلائیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس پہ جو کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ بھی اتر جائیں گے، اور پودوں میں جو ہے کیڑے یعنی جو فروٹ کے اندر کیڑے لگتے ہیں اس کے امکان بھی کم ہو جائیں گے اگر آپ بایو انزائم کا اسپرے کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً اس کی مٹی میں کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے، اور خاص طور پہ اسے دیمک لگ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے مرچوں کا جو ہے اس کی مٹی میں یعنی آپ نے مرچیں مکس کرنی رہنی ہے، اسپرنکل کرتی رہنی ہے، چھڑکتے رہنا ہے. کون سی مرچیں؟ سرخ مرچیں لے لیں چاہے کالی مرچیں لے لیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو فنگس کوئی یا بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کی جڑوں سے. اور دوسرا جو زمین میں عام طور پہ اسے بیماری لگتی ہے دیمک لگنے کی، وہ بھی جو ہے اس سے بھی بچاؤ ہو جائے گا. یہ کیا فرٹیلائزر کی بات بھی ہوگی، زمین کی بات بھی ہوگی، واٹرنگ کی بھی بات ہوگی کہ یعنی گرمیوں میں آپ نے واٹرنگ کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے یعنی 2 سال سے اس کی ایج کم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا فروٹ ابھی مت لیں، اس کو میچور ہونے دیں. یہ سب سے خاص پوائنٹ ہے. اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو اگر میچور ہو چکا ہے تو آپ دوسری چیزیں آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے 2 سال آپ فروٹنگ نہ لیں. اگر کوئی کدو کا پھل لگتا بھی ہے یا تھوڑا زیادہ بھی لگ جاتا ہے تو آپ اس کی پنچنگ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پودا جو ہے مضبوط ہو جائے گا، ہیلدی ہو جائے گا، اور آنے والوں سالوں میں وہ بہترین فروٹنگ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایک خیال اور رکھنا ہے کہ آپ کا جو تنا جو ہے زمین سے تقریباً 2-3 فٹ تک صاف ہو، یعنی اس پہ جو ہے کوئی پتے ٹہنیاں نہ ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ نیچے سے جو کیڑے اوپر جائیں گے ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور پتے جو ہیں ہمارے زمین کے ساتھ نہیں لگیں گے تو اس سے بھی پودے میں بیماریاں کم آئیں گی.
آپ نے صاف رکھنا ہے. اگر گملے میں ہے تو تقریباً آپ 1.5 فٹ تک صاف رکھ سکتے ہیں نیچے سے, اور اگر زمین میں ہے تو آپ اس سے فاصلہ جو ہے بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا, ایک تو گزرنے کے لیے آسانی ہوگی. میں یہ کمرشلی طور پہ بات نہیں کر رہی, کیونکہ عام طور پہ جو ہے باغات لگائے ہوتے ہیں انہوں نے نیچے سے ہی زیادہ شاخیں پھیلائی ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے پھل جو ہے ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے آسانی سے. آسانی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے ہی جو ہے اس کی جو ہے یعنی برانچز پھیلیں, کیونکہ انہیں کیمیکلی جو ہے اسپرے بھی کرتے رہتے ہیں بیماریوں کے لیے. انہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا, ان کے لیے فروٹ جو ہے ہارویسٹ کرنا آسان ہوتا ہے, تو وہ نیچے سے پھیلنے زیادہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا تنا جو ہے نیچے ٹہنی اور پتوں سے صاف رکھیں. اس سے بھی تقریباً جو ہے 20% تو آپ کے پلانٹ پہ جو پیسٹ یا اس طرح کی چیزوں کا اٹیک کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ کو سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے پلانٹ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.